اسی پہ بات کریں گے. ہمیں پروفیسر ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ اکثر ان کو دیکھتے ہیں. فلسفہ اقبال جو ہے اس کے اوپر جو ان کی گرپ ہے اس کے اوپر اکثر یہ ہمارے شو میں بھی آئے, انہوں نے بات کی ہے. بہت ہی ہمارے لیے قابل احترام خرم الہی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں تنہائی سے کہ اتنا سب کچھ میرے پاس, یہ فون ابھی بھی موجود ہے جب میں لائیو ہوں اس شو میں, سارے گیجٹس ہمارے پاس ہیں, چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ لوگوں کے نفسیاتی مسائل کا حل دے رہا, ہر چیز آپ کی ایک سٹیپ پہ ہے کہ آپ نے بس ایک کوئی چیز آپ نے چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے لکھنی ہے, آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا. لیکن تنہائی پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے لوگوں کو, کہ اتنے ہجوم میں لوگ اکیلا محسوس کر رہی ہیں. ہزار فیس بک پہ فرینڈز ہیں, لاکھوں. ابھی اگر ہم ایکٹریس اللہ ان کو غریق رحمت کرے حمیرہ اصغر کی بات کریں, لاکھوں فینس, لیکن 9 مہینے کس طرح سے ان کا کسی نے پوچھا نہیں. تو کیا وجہ ہے اس تنہائی کی؟ آپ کس طرح سے آبزرو کرتے ہیں کہ ہر طرف چہل پہل ہے, ہر طرف رنگینی ہے, لیکن پھر بھی زندگی میں ایک تنہائی ہے؟ ہاں, رنگینی تو صرف کیپٹلزم میں ہے, ان کی دکانوں پہ ہے, مالز میں ہے. آپ گھروں میں جا کے دیکھیں, آپ کو خاموشی بھی ڈراؤنی ملے گی. اور تنہائی اب کسی کے پاس نہیں ہے, سب کے پاس اکیلا پن ہے. تنہائی بہت پروڈکٹیو شے ہوتی ہے. دنیا کی تمام بڑی طاقتیں, تمام بڑی قوتیں, تمام بڑے تخلیقی کام, تمام بڑی دریافتیں جو ہے وہ تنہائی سے ہوتی ہیں. لوگ تو تنہائی ڈھونڈا کرتے تھے. اب ہم اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں, ہم اندر سے اتنے ہالو, ایلیٹ کی وہ ہے نا, ہم اتنے ہالو ہیں اندر سے کہ نیلم ہم ڈرتے ہیں. کہ میں اپنے آپ کو اتنا بدذوق اور اتنا کم علم سمجھتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ وقت بتانا پڑ گیا, میں کیا کروں گا. تو جو انسان اپنے ساتھ نہ رہنا چاہ رہا ہو, آپ اب اس کو اپنے چوتھے سوال سے جوڑیے, طلاق اور رشتے, وہ دوسرے کے ساتھ کیا رہے گا. جو آدمی اپنے ساتھ 10 منٹ رہنے کے لائق نہیں رہا, آپ کو لگ رہا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ رہنے کے لائق ہو جائے گا. تو ہمیں تنہائی اب بیماری لگتی ہے. احمد جاوید صاحب کو کہا, تنہائیاں ہمیں عارضہ لگ رہی ہیں. اور جس طرح کچھ لوگ حیران ہیں کہ وہ اکیلی تھیں تو فوت ہوئی, نہیں, میرا یہ خیال ہے وہ تنہا ہوتی تو وہ اس کو سروائیو کرتی, کیونکہ تنہائی میں جیا جاتا ہے, تنہائیوں میں مرا نہیں جاتا. اکیلے پن خطرناک ہوتے ہیں, تنہائیاں تو بہت خوبصورت ہوتی ہیں. آپ پیغمبروں سے لے کے کسی بڑے مفکر تک آ جائیں, وہ صرف بڑی تنہائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے تاکہ ان کا اپنا آپ ان کے ہاتھ ہے. دوسری بات نیلم جو آپ نے بڑی اچھی جوڑی, ہم سارے کے سارے ایکسٹیریورائزڈ ہو گئے. یعنی میں اتنا ہی ہوں جتنی میری شرٹ ہے, جتنا میرا موبائل ہے, جتنی میری سی وی ہے, جتنا میرا عہدہ ہے, جتنا میرا گھر ہے. تو میں نے انفس کی دنیا کو مکمل طور پر فنا کر دی. میں ہمیشہ باہر نکلنے کی, وہ جان کا شعر ہے, اپنے اندر سے باہر نکلا, گھر میں سامان کی ضرورت ہے. تو بھائی اندر چھوڑا کیا نیلم جو میں اپنے ساتھ رہوں. آپ آج کل کا ایک بات نوٹ کریں کہ بچہ تنہا بیٹھا کہتا ہے میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں. یعنی آپ کبھی بیٹھے بیٹھے بھی تھکتے تھے تاریخ میں. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ چیٹ جی پی ٹی نے یہ کیا کہ اس نے ہمیں ذہن سے بھی بیزار کر دیا. پہلے ہوتا تھا نا, بچے ذہن میں خیالی پلاؤ بناتے تھے, باتیں کرتے تھے, سوالوں کے جواب, وہ پرسن نیم تھنگ ہی کھیل لیتے تھے. اب تو آپ کو نیم نہیں یاد آ رہا پی سے یا ٹی سے, تو آپ ذرا سے ذہن پہ زور ڈالے بغیر آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے ہیں. ہم نے اپنی عقل آؤٹ سورس کر دی ہے چیٹ جی پی ٹی کو, ہم نے اس سے اسسٹنس نہیں دی. تو ہر بڑی ٹیکنالوجی, ہر بڑی چیز ہمیں پہلے سے زیادہ اکیلا چھوڑ رہی ہے, ہمیں پہلے سے زیادہ ادھورا چھوڑ رہی ہے, اور ہمیں پہلے سے زیادہ بھیانک سطح پر چھوڑ رہی ہے. کہ وہ جو ہماری بہن وفات پائی, ان کے پاس 2 فون بھی تھے, جدید بھی تھے, مگر بھائی وہ بات تو انسان نے کرنی تھی. تو ہم نے سارے کے سارے جو علوم ہیں جو ہم یونیورسٹیوں, کالجز, اسکولز میں پڑھاتے ہیں, وہ بھی کوئی آپ کو اپنے اندر نہیں جانے دیتا. لیکن قدیم آدمی, آج سے پہلے کا آدمی اتنی مشکل سے نہیں گزرا تھا. آج کے آدمی کو یہ خصوصاً ایک مشکل کاٹنی پڑتی ہے. دوسری بات, جب میں پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھتا ہوں, آپ لوگ تو برطانیہ میں, پاکستان کے کانٹیکس میں تنہا رہنا بھی کمرے میں ہے. She never had a park to go to stay, to get her solitude. تو لونلینس بہت خطرناک جگہ ہے, سالیٹیوڈ بہت خوبصورت جگہ ہے. میرے خیال سے نیلم بھی اگر سارا دن اسٹوڈیو میں بیٹھے لوگ ہوں تو آپ کہیں گے مجھے تھوڑی دیر تنہا رہنا ہے.
مجھے اپنے آپ کو بھی تو سننا ہے. کب تک دوسروں کو کان دوسروں کو سننے کے لیے تو ہے, اپنے بات بھی سننا. پاکستانی معاشرے میں کیا کوئی خاتون پارک جا سکتی ہے آرام سے کہ اس سے کوئی تنگ نہ کرے, نگاہ نہ دیکھے؟ تو ہم میں سے سب حمیرہ کا جی وہ گھر سے دور تو فلاں دور تو ڈھمکان دور, اور پھر وہی جو بات میں آپ سے پہلے کر رہا تھا شو سے پہلے, آنسو بہائے بغیر نصیحتیں کرنے لگ گئے. تو کتنا وہ معاشرہ ادنا پن میں زندہ ہوگا جو لاش کو دیکھ کر نصیحت کرے اور افسوس دل میں نہ ہو. یقیناً کتنوں کی آپ پڑھی کہ اس میں پہلے افسوس ہے بڑے پیمانے پہ کہ مرتے ہیں سب ہی لوگ پر میر اس طرح, ماتم میں تیرے کوئی نہ رویا پکار کے. اے حمیرہ آپ چلی گئی, رونے کا موقع بھی نہیں ملا 6 مہینے کسی کو, لیکن نصیحت سب کے پاس تھی. تو یہ ایک اور حد درجے کی ہماری باربریزم ہے کہ ہم اصلاح کے نام پر اتنے خطرناک لوگ ہو چکے ہیں کہ ہم تو یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ جس لاش کو نصیحتیں کر رہے ہیں وہ مر چکی ہے, اور جن نئے لوگوں کو ہم نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی خیال نہیں کہ ہم نے اپنی خواتین کے لیے تنہائی کے کون سے مقامات ایسے کامیاب چھوڑے ہیں کہ ہم کوئی انہیں نصیحت بھی کر سکیں. تو ان کے پاس یہی سپیسز بچتی ہیں کہ وہ کمرے میں گھٹ جائیں یا کہیں اور چلے جائیں. بالکل. اور اچھا باقی خرم, آپ نے ٹیکنالوجی تو اب جی آپ نے بتائیے. ڈیٹیل میں اس حوالے سے بالکل کی, اور یقیناً ایک یہ خود افسوسناک واقعہ ہے یہ جو پورا جس طرح سے آپ نے بتایا تنہائی اور یہ جو معاملہ ہے. اچھا اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں, جیسے اگر اقبال کی ہی بات کریں کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب, تو وہ جو ایک کانسیپٹ تھا وہ تو اسی طرح سے تھا اپنی اصلاح کے لیے, اپنے غالباً جب آپ کے ہر طرف رنگینی ہو تو اس میں بھی ایک پازیٹیو میسیج تھا. اور لیکن اب کی جو تنہائی ہے یہ ہمیں لا محالہ ایک بالکل ایک اس طرح لے جاتی ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا, آپ نے حمیرہ کی بات کی, اس سے قبل بھی بہت سارے قبرستان کی تنہائی, جیسے میں قبرستان میں اکیلا بیٹھا ہوں, میں ایسے محسوس ہوتا ہوں. تو وجہ کیا لگتی ہے خرم کہ جیسے نیلم بھی آغاز میں بات کر رہی تھی کہ گیجٹس بھی ہمارے پاس ہیں, کمیونیکیشن اتنی فاسٹ ہے. مجھے یاد ہے اگر 10-11 سال پہلے کی بات کریں, آپ کو یہاں سے اپنے والدین سے بات کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی تھی, اس طرح سے کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے, ایک آدھ ایپ ہی ہوتی تھی. اب تو آپ جس وقت چاہیں لمحہ بلمحہ کسی بھی کونے میں جو انسان موجود ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اتنی زیادہ تنہائی کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو بالکل قبرستان جیسی معلوم ہوتی ہے. دوسری دیکھیں نا, 4000 فرینڈ لسٹ بھی ہو, بات تو میں نے ان سے کرنی ہے نا. آپ اس بات کو تو دیکھیے, بہت غور طلب بات ہے اگر آپ بہت سنجیدگی سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں. میری پوری لینگویج مارکیٹ کے لیے تیار کی گئی ہے, خرم الہی کی تمام نوک پلک سواری کی ہے نوکری کے لیے, سی وی کے لیے. بھائی میں کیا بات کروں گا کس سے؟ کتاب میں وہ پڑھتا ہوں جو مجھے ڈیزگنیشن اگلا دلوا دے. میں نے آج تک کوئی کتاب تو اٹھائی نہیں. اب بتائیں میں کسی سے السلام علیکم ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو کے علاوہ چوتھی بات کیا کروں گا؟ میری رائے کیا ہے؟ تو جب انسانوں کو اب آپ کبھی وقت نکال کے کارل مارکس کی وہ ایلینیشن کی تھیوری پڑھ لیں, وہ یہی رو رہا تھا کہ یہ آدم کہلانے کے لائق نہیں ہوں گے. ہمیں غور سے دیکھ کر کہنا پڑے گا وہ دیکھو روبوٹ جو مکمل آدمی ہے, اور یہ دیکھو آدم جو ناقص روبوٹ ہے. جیسے روبوٹ نہیں تنہائی میں پاز کر دو, فریج کی طرح ہم پڑے ہوتے ہیں. بھائی آپ کبھی فریج کو اکیلے پڑا دیکھیں اور جدید آدمی کو پڑے دیکھیں, بالکل ایک طرح کیا. کیا بات کر, اچھا بات کیا کرے گا آج کا بچہ؟ آپ نے تو ایک دم اقبال بھی سنایا ہمیں. تو کتنے لوگ ہیں کہ وہ اکیلے میں گنگنائے. پھر نیلم سے وہ اگر آپ نے دیکھا, آپ نے جو میں نے رسپانس دیا کہ کتنے لوگ ہیں جن جلدی گھر جاتے ہیں کہ جا کے کتاب پڑھنی, کیونکہ کتاب آپ شور و غل میں نہیں پڑھ پاتے, یا پینٹنگ کرنی ہے, یا عبادت کرنی ہے, یا کوئی تسبیح کرنی ہے, یا مراقبہ کرنی ہے. بھائی تنہائی میں بیٹھ کے بھی میں نے یہ کرنا ہے بس, اور ایک حسد کے ساتھ کرنا ہے, حسد کے ساتھ یا لالچ کے ساتھ یا ندیدے پن کے ساتھ. آپ غور کریں وہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا قول کہ اب تو ایسے ہوتا ہے کہ بھائی آج اداس ہو کسی کو خوش دیکھا ہے, آپ ریلز کر لیں, اس کے بعد آپ پہلے سے ناخوش کہ یار میری گاڑی اب بھی وہ اس نے بلا لے لی. تو آپ فون میں کون سا کوئی اپنے لیے کوئی نیک چیز پڑھ رہے ہیں, کوئی ایلیٹ کی یا ییٹس کی بڑی نظم پڑھ رہے ہیں, یا کسی آدمی کا بڑے اقوال سن رہے ہیں. وہاں بھی تو آپ مقابلے بازی پر ہیں کہ وہ اس ملک میں چلا گیا تو میں ابھی یہی ٹھہرا ہوں. اور ایک حسد کی دنیا ہے. اور وہ بیونگ چل حال نے کہا ہے کہ اب ہم برن آؤٹ ہو رہے ہیں. معاشرہ انسانوں کو جیسے کوئلے کو استعمال کیا جاتا ہے نا بھٹی میں, تو معاشرہ ایسے انسانوں کو تھکا رہا ہے کہ اور کامیاب بنو.
اچھا نیلم، پہلے ہم کامیاب ہوتے تھے بھائی یا شاہین بھائی، ہم جب پہلے کامیاب ہوتے تھے نا تو ایک تسلی ملتی تھی. اب کامیاب ہو کے آپ ڈالیں فیس بک پہ میں نے کامیابی لی تو 1.5 منٹ بعد کسی کی اس سے بڑی کامیابی آ جاتی ہے. تو آپ کو تو ہنسنے کے لیے 1.5-2.5 منٹ نہیں اب کسی بندے کے نصیب میں آتے، آپ کو بے چین کر دیا جاتا ہے. اچھا بے چینی بھی غالب والی نہیں ہے، بے چینی بھی وہ پیسے کی دوڑ والی ہے، اور آگے نکلو اور آگے. اور ہمیرا کا بھی جو کرائسس ہے آپ وہ دیکھیں، وہ اونا مونو جو بڑے فلسفی ہیں، the tragic sense of sadness، وہ آف سیڈنس، یا ونسنٹ وین گو والی تنہائی نہیں تھی، وہ سروائیول کی تنہائی تھی. وہ جیسے آدمی غار میں پھنس گیا اور روشنی ڈھونڈ رہے والی تنہائی تھی. آپ نے تو اقبال کوٹ کیے نا، وہ والی نہیں تھی. تو وہ معاشرے نے ان پر امپوز کی تھی وہ والی تنہائی، کہ وہ کم پیسوں کے ساتھ حمیرہ نہیں بن پا رہی. تو کتنی افسوس کی بات ہے ایسے معاشرے کو کہ اگر میرے پاس مالی دولت کم ہو تو خرم ہونا میرا معطل ہو جائے، تو پھر مر جاؤں گا نا میں بھی. تو سروائیول کو اس طرح سے مادی ضرورتوں سے جوڑ دینا کتنی کوہرام کی بات. اچھا میں آپ سے چاہوں گی کہ یہ ساری جو معاشرے میں ہماری کمزوریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں محسوس ہو رہی ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے. اگر ایک کوئی خاتون ہے جس سے شادی کر لی ہے، بیسٹ ایجوکیشن لی ہے، آج کل وہ گھر میں اپنی مرضی سے گھر میں ہے، اپنی فیملی کو دیکھ رہی ہے، وہ ایک خاتون کو دیکھ رہی ہے جو کہ ویل اسٹیبلشڈ کریئر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، وہ اس کو دیکھ کے سوچتی جا رہی ہے کہ مجھے کریئر اب شروع کر لینا چاہیے، میں نے تو اپنا جو گھر کو ٹائم دیا، میں نے اپنا ٹائم ضائع کیا، میں نے اپنی زندگی کے ساتھ برا کیا. جو ویل اسٹیبلشڈ کریئر میں ہے وہ اس کو دیکھ کے کمپیریزن کر رہی ہے کہ مجھے گھر بسانا چاہیے تھا، یا مجھے فیملی کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا. میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہے، کوئی بھی ناکام نہیں ہے، لیکن ہر کوئی بے چین ہے. یہ میں نے خواتین کی ایگزامپل دی، اسی طرح لڑکوں کی بھی ہے کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور میرے پاس ابھی موٹر بائک بھی نہیں ہے، یا موٹر بائک ہے، یا وہ اپنی فیملی کو یورپ لے کے جا سکتا ہے ٹرپ پہ اور میں نہیں لے کے جا پا رہا، اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن یا جو سب سے مہنگا سکول ہے اس میں نہیں. اور سب کو سب کا پتہ چل رہا ہے. پہلے ایک وقت تھا سوشل میڈیا نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کس نے گھر میں کیا کھایا، کیا پہنا، کوئی تقریب ہوئی اس پہ کیا دیا. اب سب پتہ چل رہا ہے. تو کس طرح سے اس میڈنس کو، اس دیوانگی، اس جنونیت کو روکا جائے؟ اچھا میرے استاد نے بڑی پیاری بات کی، پچھلے دنوں آپ دونوں انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی وہ جو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ اگر کچھ خراب ہو تو سب سے پہلے ماسک خود لگانا. تو اب تو میں سب کو کہتا ہوں کہ بھائی اب غیر کی فکر سے پہلے آپ بچ جائیں، سب سے پہلے آپ ماسک خود لگائیں اور اپنی زندگیوں کا اور اپنی بندگی کا تحفظ کریں. آپ نے بہت اچھے انداز میں یہ بات کہی ہے، یہ بہت بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ ایک ہوتی تھی نا بے چینی، اب وہ بے چینی نہیں ہے، بس ایک بھاگ دوڑ ہے کہ آپ آگے چلے جا رہے ہیں اور تھکتے چلے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ منزل پہ پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک رنر پھر 200 میٹر آگے بھاگ رہا ہے اور بیٹھنے کے لیے کوئی بینچ نہیں. تو یہ جدید انسان کی وہ جو زندگی myth of Sisyphus بنا دی گئی ہے کہ اس نے روز اس پتھر کو اوپر لے کے جانا ہے، ہر صبح پتھر نیچے آ جائے گا اور اگلی صبح اس نے اس پتھر کو دوبارہ لے کے اوپر جانا ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب خرم الہی اتنا ہی ہے جتنا وہ مادی طور پر کامیاب ہے. تاریخ میں یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. میں آپ کو بتاؤں تاریخ میں ایسا زوال کبھی نہیں ہے. بادشاہ چھوٹا محسوس کرتے تھے شاعر کے آگے، لیکن آج ایک بندہ شاعر، آپ میں سے ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ وہ کہے کہ میرا تعارف یہ کرائے میں شاعر ہوں اور ایسے ہی زندہ رہوں. تو یا آپ وہ دیکھیں کہ بادشاہ وقت اس وقت الیگزینڈر دا گریٹ چل کے ڈایوجین دا پیرل فلاسفر کے پاس سکندر اعظم چلا گیا کہ بتاؤ تم اتنے ذہین کیسے ہو. آج آپ اتنے ہی ہیں، خرم الہی اب اتنا ہی ہے جتنی میری سیلری سلپ ہے، اور اس سیلری سلپ کو بڑھاتے ہوئے میں اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور ہم یہ نہیں جانتے کہ ریاضی میں کوئی اختتام نہیں ہوتا، میتھس کین نیور اینڈ. سو اگر اس نیور اینڈنگ میں کہیں تو اینٹ رکھیں کہ یار یہاں میں خوش ہوں. اور یہ خوشی وہ بھی نہیں ہے کہ وہ اقبال کا ہے نا کہ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں. یہ وہ والی جنت کی سیکنگ بھی نہیں ہے کہ میں ایک بڑی جنت پانا چاہتا ہوں. میری جنت بھی سامنے ہی ہے، فلانی سوسائٹی کا گھر اور فلانی برانڈ کی گاڑی. اور آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا سسٹم
पूरे का पूरा सिस्टम रोज मुझे एक ही बात बताता है, तुम्हारे पास ये घड़ी नहीं है। पूरा सिस्टम सुबह उठती है, फोन को हाथ लगाएंगे तो वो बताएगा कि ये वाली सेल लगी, तुमने अभी तक कपड़े नहीं खरीदे। तो कोई इस डाउन साइड ऑफ मार्केटिंग के ऊपर बात करना चाहेगा तारीफ में? अच्छा नीलम, इतने ऐड तो यार, इतने तो बंदा मजहबी नाम नहीं जहन में समा सकता जितने आप बापर में ऐड देखते हैं एक दिन। वो जहन को आप इंसानों का जहन समझे ना, हम कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि हम पे जूतों का ऐड भी, गाड़ी का ऐड भी, उम्रे का ऐड, हर चीज या ऐड है। तो भाई इतनी, अच्छा यार आप ये बड़ी संजीदा बात, भाई फरौन भी इतनी ख्वाहिशात नहीं करता था जितने आम आदमी आज करते हैं। उसने भी एक जगह जाकर तस्कीन हासिल कर ली थी, पिरामिड बना लिया कि यार बस बहुत है। मतलब कि यार जूता भी तुम्हें सबसे अच्छा चाहिए, सुई भी तुम्हें सबसे अच्छी चाहिए, भाई कहाँ रुकोगे तारीख? तो हम कहते हैं कनात, आप तो मजहबी, आपके चेहरे का नाम बहुत, पर हम ये कनात ये थोड़ी कहते हैं कि यार सारी दुनिया छोड़ के जंगलों में चले। भाई कहीं तो ईंट रखो कि यार कितना बड़ा बिस्तर कर लोगे, कितनी बड़ी गाड़ी कितनी को लंबी कर लो, कहीं तो तुम्हारी शख्सियत तुम में मुकम्मल हो, उस शय में मुकम्मल हो। मैं सब लोगों को कहता हूँ अल्लाह करे तुम लोगों के हजार हजार कनाल के घर हो, मगर तुम्हारी शख्सियत उन घरों में ना ढूंढी जा सके। तुम्हारे पास 100 गाड़ियां हो लेकिन तुम्हारा तारुफ ना हो, तुम्हारा, आप सब सोचिए नीलम, सब छोड़ दो, इकबाल की जिंदगी में वो बैठा हुआ है और उसने कहा कुल इकबाल में जही, क्योंकि यार मैं ये किताब हूँ, इकबाल को ढूंढना तो भाई इस किताब में ढूंढ। तो ऐसे लोग क्या कामयाब लोग थे। लेकिन अब आप बता, अब तो ये बातें मुझे लगता है ऐसे, मेरे पर सबसे बड़ी तनकीद ही होती है कि ये आइडियलिस्ट बातें करता है। हालांकि मैं कहता हूँ आप एक दफा और बाहर जाके देखें, मेरी पसंद का या जो आप लोग मौजूद उठा रहे हैं, हमारी पसंद का मुआशरा थोड़ी अभी चल रहा है। मुआशरा तो एग्जैक्ट वही चल रहा है जैसा आप लोग चाहते हैं। कि बच्चा कहता है कि भाई मुझे अपने दादा पर दादा का नाम ना आता हो, लेकिन उस कंपनी की हिस्ट्री जरूर मैंने पढ़ लेनी है इंटरव्यू से पहले। बिल्कुल खुरम, और यकीनन इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। अब बहरहाल ये आपकी बात दुरुस्त है कि लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कुछ सरफिरे तो ऐसे हैं ना जो हमेशा से ही ये बात जो है वो सुनाने की कोशिश करते हैं। आप उनमें से एक हैं और हमें आप पे फ़ख्र भी है, और हम ये यकीन रखते हैं कि आप ये जो शम्मा है उसको रोशन करते रहेंगे। और एक सेगमेंट बहुत नाकाफ़ी है आपके साथ, लेकिन पाकिस्तान में बहुत अभी रात हो चुकी है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्दी हमें दोबारा ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया